السلام علیکم جی. محمد حسین ملک, زونل ایڈ سرگودا. بڑے ہی جذبات اور احساسات کا خیال رکھتے ہوئے میں زمین کے خداؤں سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایم این ایم نعوذ باللہ ختم ہو رہی ہے یا ایم این ایم ختم ہو جائے گی, ان زمین کے خداؤں کو میں کہتا ہوں کہ جو پیسہ لے کے بھاگے ہو, انشاءاللہ تعالی بفضل خدا تمہاری نسلیں بھی اس قرض کو اتاریں گی. اور یہ بات یاد رکھیے گا, انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اگر زمین پہ جرم کر رہے ہو اور زمین والے تم سے حساب نہیں لے سکتے, تو ایک اوپر بھی بیٹھا ہے جس نے اس کائنات کا نظام ترتیب دیا اور اس نے بھی کوئی حساب کتاب رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن تمہیں حساب دینا ہوگا. احمد سیال آج اپنی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے نہیں. احمد سیال صاحب آج تم جیسے ناخداؤں کی وجہ سے جو آج یہ بولتے ہیں کہ ایم این ایم ختم ہو رہی ہے, ایم این ایم نہیں رہے گی. تم تو نہیں رہو گے لیکن انشاءاللہ تعالی میری ایم این ایم رہے گی. اور انشاءاللہ تعالی احمد سیال صاحب سب کے سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے ایم این ایم پہ وہی عروج آئے گا, وہی آب و تاب کے ساتھ چمکے گی اور ایسا شمس طلوع ہوگا جس کو انشاءاللہ تعالی کبھی زوال نہیں ہوگا, جس کو انشاءاللہ تعالی کبھی غروب نہیں آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی تمہاری غروب آنے والی ہے, تمہارا غروب کا وقت آنے والا ہے. یہ بات یاد رکھنا, انشاءاللہ تعالی تم فنا ہوگے, تم تباہ و برباد ہوگے جو ایم این ایم کے خلاف یہ بات کرتے ہو کہ ایم این ایم ختم ہو جائے گی. اور انشاءاللہ تعالی ہر ایک کا حق اس تک پہنچے گا. ایم این ایم کے اندر غریبوں کا پیسہ لگا ہوا ہے, ایم این ایم کے اندر مڈل کلاس فیملی کا پیسہ لگا ہوا ہے. اگر ایم این ایم اتنی غلط تھی تو یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے اس کے اندر پیسہ کیوں لگایا. اگر ایم این ایم اتنی غلط تھی تو پاکستان کے ادارے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اس کو رجسٹرڈ کیوں کیا. اگر ایم این ایم اتنی غلط تھی تو ایف بی آر نے اس کو این ٹی این کیوں دیا. اگر ایم این ایم اتنی ہی رانگ تھی تو مجھے یہ بتاؤ فیصلہ باد. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایم این ایم اتنی غلط تھی تو اس کو ایف بی آر, ایس سی سی پی اور فیصلہ آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایف سی سی آئی نے رجسٹرڈ کیوں کیا. ہم لوگوں نے اگر ایم این ایم کو جوائن کیا, اگر ایم این ایم کے اندر کام کیا, اگر احمد سیال صاحب کے ویژن کو سیلیوٹ کیا تو وہ سب سے پہلے پاکستان کے قانونی اداروں کو فالو کرتے ہوئے کیا. اگر ہم نے یہ سب کچھ دیکھ کے کیا اور پاکستان کے قانون کے ادارے اور پاکستان کے رجسٹریشن کے ادارے اگر اسے رجسٹرڈ کر کے چلا رہے ہیں, انہوں نے اس سسٹم کو چلوایا, تو پھر کیسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ادارہ 2 نمبر ہے, یہ ادارہ فیک ہے اور یہ ادارہ زیادتی کر سکتا ہے. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ ادارہ غلط نہیں تھا. ادارے کے ساتھ وہ کام ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ملا ایک جو بیڑی کو لے کے جا رہا تھا, اس کو کسی بندے نے کہا کہ تیری بیٹی بھاگ گئی ہے. سواریاں بہت زیادہ تھیں اس کشتی کے اندر. جب وہی کشتی کنارے لگی, ساحل کنارے, ملا انتہائی پریشان. جب ساری سواریاں اتر گئیں تو وہی دوست اس کا کہتا ہے کہ جناب میں نے تو مزاق کیا تھا, جب سواریاں سب چلی گئیں. اب ملا اسے کہتا ہے کہ میری بلا سے اب جو تو نے کہہ دیا ہے دنیا نے سن لیا ہے, اب وہی ہو چکا ہے. اب بشک گھر ہے لیکن جیسا تو نے دنیا کے سامنے کہہ دیا ہے وہ الفاظ واپس نہیں آ سکتے. تو یقین جانو کہ 2 اکتوبر کو جو شک کی بنیاد پہ مقدمہ بنا تھا, کبھی اس کی انیشیل رپورٹ کو سٹڈی کرو, وہ شک کی بنیاد پہ بنا تھا. اگر اس کو پوری طرح سٹڈی کیا جائے تو ایم این ایم کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں بنتا تھا. بدقسمتی سے اس بھگدڑ کے اندر کچھ لوگ بھاگ گئے, کمپلینٹ بڑھنا شروع ہو گئے, اور کچھ ایسے لوگ مشیر تھے جنہوں نے ایسی مشاورت دی کہ سیال صاحب کو ٹائم پہ سامنے نہیں آنے دیا, سیال صاحب کو پیش نہیں ہونے دیا, سیال صاحب کو قانون کا سامنا نہیں کرنے دیا اور سیال صاحب کو روکا. اور وہی زمین کے خدا آج کہتے ہیں کہ یہ ایم این ایم نہیں چلے گی. میں پھر آپ لوگوں کو باور کرواتا ہوں, انشاءاللہ تعالی ایم این ایم چلے گی. ایم این ایم پہ عروج آئے گا, زوال آئے گا تو ان لوگوں کا آئے گا جو آج کہتے ہیں ایم این ایم نہیں چلے گی. انشاءاللہ تعالی احمد سیال کا ویژن
سپریڈ کرے گا. احمد سیال صاحب انشاءاللہ تعالی ان کی قربانی رنگ لائے گی. میں سمجھتا ہوں وہ آلریڈی بھی بہت بڑے لیڈر تھے اور انشاءاللہ تعالی اب جب وہ سامنے آئیں گے تو وہ مزید کامیابیوں اور آسانیوں کے ساتھ آئیں گے. اور میں دعوے سے یہ کہتا ہوں اگر یہ ادارہ غلط پروو ہوتا ہے تو پھر میں ایس سی سی پی کو بھی نہیں مانوں گا, میں پاکستان کے ایف بی آر کو بھی نہیں مانوں گا, اور میں پاکستان کے ایف سی سی آئی کو بھی نہیں مانوں گا. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے پاکستان کے کسی ادارے پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور اس پہ اعتماد کر کے کسی ادارے کے اندر کام نہیں کرنا چاہیے. مجھے نہ تو بچہ کسی اسکول میں داخل کروانا چاہیے, نہ کالج میں داخل کروانا چاہیے, اور نہ ہی پھر کسی ایسے لیول پہ جا کے داخل کروانا چاہیے جہاں پہ پاکستان کے ایسے ادارے جو رجسٹرڈ کر رہے ہیں اداروں کو اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارے رجسٹرڈ شدہ اداروں کے اندر آپ ایڈمیشن لیں گے تو ہم ان کا تحفظ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آج وہ ادارے کہاں ہیں جنہوں نے تحفظ دیا تھا؟ وہ کیوں نہیں اس چیز کا جواب دے رہے؟ احمد سیال نے رجسٹرڈ شدہ کام کیا تھا, اگر اس کے اندر کہیں کوئی مسٹیک تھی تو اس کے اندر امینڈمنٹ ہو گئی. مسٹیک کی اصلاح ہو سکتی ہے, غلطی کی اصلاح ہو سکتی ہے, اور اس اصلاح کو کر کے اس کو پراپرلی چلایا جا سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی ادارہ بوسٹ کرے گا اور بوم بوم کرے گا اور کامیابیاں انشاءاللہ تعالی ہر پاکستانی کے مقدر میں آئیں گی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ احمد سیال صاحب کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ ایم این ایم کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ ایم این ایم کے ناقدین, حاسدین اور مخالفین کا منہ توڑ جواب اس کی کامیابیوں کے ساتھ دے. اور وہ دن دور نہیں جب یہ سب زمین کے خدا جو کہتے ہیں کہ ایم این ایم نہیں چلے گی, یہ نیست و نابود ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایم این ایم کا پرچم بلند ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے, اپنے پیارے حبیب کے نواسوں کے صدقے اللہ تعالیٰ سب غریبوں کے پیسے اور غریبوں کے حق کی حفاظت فرمائے اور سب کا حق احمد سیال صاحب کو ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وش یو آل دا بیسٹ. السلام علیکم.